زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا۔ یہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور نور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص اپنے عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اپنے زلزلہ ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ نصیب ہوگا۔ اسلام کے پاسداروں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایک بھی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک مالک ثابت ہوا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز برہ اخبارات کی رونقیں چھپتی رہ گئی۔ بڑے شہر میں اپنے سسرال والے سے اسکوٹر نہ لینے پر اپنی نئی نویل دلہن کو جلا کے رکھ دیا۔ بڑا شخص نے اپنی مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، عورت پہ زلزلہ کے جن زیادہ کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو عنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم میں نظام میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اس معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو خوف اور شک سے دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کے تاریخ شاہد کے اس دار فانی میں جتنے بھی مظالمے برپا ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر صرف نازک ہی بلکہ جا رہے ہیں۔ اس بے رحم سماجوں نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ عنایت ہے، قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے معتم کر کے جنگلوں کے خاک چھاڑنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹے کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس کر دیا جو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، آج بھی معصوم نوشیزاں پر ظلم ستم کا پہاڑ تلے جا رہے ہیں، جب تشدد کے خاک جاری ان کی رحم میں حال ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کو خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچوں پر خدا کی زمین اپنے واسطے اور تشادگی کے باوجود دم ہو رہے ہیں۔ سارے دنیا پر ایک پاک روز رشم کی طرح آیا ہے جس گھر میں لڑکی کی جان کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اس روز سے والدین کا دین حرام ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتے ہیں۔ ایک طرف سے لڑکی کی اٹھی ہوئی جان ہوتی ہے تو دوسری طرف سے جنسی بھیڑیا کی اٹھی ہوئی نگاہ ہوتی ہے، تو تیسری طرف سے پڑوسوں کا چمنی گولا ہوتی ہے۔ والدین اس حالات سے موری کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادے
آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہاز چاہیے۔ ارے اللہ کو پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گجویٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ آئے ہم سب مل کر حضرات، آئے ہم سب مل کر اس بات کی احترام کریں، اس جہیز جیسی معلّہ رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، ہم تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں اردو تقریر ہی کے لیے عاقب